دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن شبان المعظم کی 2 تاریخ ہے اور سن 1445 ہجری ہے۔ آج کے دن جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر یہ آج کا دن آپ لوگوں نے گوا دیا، خدا کی قسم پھر یہ دن اگلے سال ہی ملے گا۔ یہ جو آپ کو رحمتوں اور برکتوں والا شعبان کا دوسرا دن آپ کو عطا کرا ہے اللہ پاک نے، پھر یہ 1 سال بعد ہی آئے گا۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو جو میں بتا رہا ہوں، لازمی آج آپ لوگ آج کے دن چلتے پھرتے لازمی اس عمل کو کر لیجئے گا۔ آپ کی ہر پریشانی، دکھ درد، تکلیف سب دور ہو جائیں گی۔ خدا کی قسم اگر یہ لمحات نکل گئے، یقین کرو پھر نہیں ملنے والے، پھر نہیں ملیں گے، اگلے سال ہی ملیں گے۔ 1 سال انتظار کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو، تبھی آپ لوگوں کو یہ دن ملیں گے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ ہم سب کے درمیان ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج وہ دن آ چکا ہے جس کا مجھے بھی بڑا بے صبری سے انتظار تھا۔ آپ لوگ آج کے دن صرف یہ 1 منٹ کا وظیفہ کر لیجئے گا۔ آپ کی جو جھولی ہیں، اگر ان میں پیسے نہ آئے تو پھر مجھے کہنا۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ اس مہینے میں لوگوں کے نامہ اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 4 مہینوں میں رجب، شعبان، رمضان اور محرم کو برگزیدہ فرمایا ہے۔ ان میں سے شعبان کو چن لیا ہے اور اسے رحمت عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے، خدا کی قسم اگر یہ مہینہ رخصت ہو گیا پھر اگلے سال ہی ملے گا۔ تو لہٰذا اس مہینے میں اس وظیفے کو ضرور کرنا۔ یقین کریں اس مہینے میں اللہ پاک نے لاکھوں لوگوں کا مقدر بدلا ہے۔ ایسے میرے دکھیارے بہن بھائی تھے وہ غم اور پریشانی کی چکی میں پیسے ہوئے تھے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ ضرور کر لینا۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرو گے، اللہ پاک کی رحمتیں آپ پر بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی اور اتنی برسیں گی کہ آپ لوگ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ دوستوں، یہ مہینہ گنہگاروں کو بخشش کرا دینے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ پاک نے ایسی معجزات، ایسی فضیلتیں اتاری ہیں اور اللہ پاک نزول بھی فرماتا ہے پہلے آسمان پر، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس مہینے کو ہرگز بھی ضائع مت کرنا۔ میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، یہ مہینہ اگر ضائع کر دیا پھر کہاں ملنے والا ہے۔ یہ جو لمحات ہیں، یہ جو ایام ہیں، پھر یہ لوٹ کر کہاں آئیں گے۔ دوستوں، ضرور اس وظیفے کو، اس عمل کو ضرور کر لینا۔ یقین کرو آپ لوگوں کو اس وظیفے کو کرنے کے بعد رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں اور گناہگار بخشش بھی پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اس لیے شعبان کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنانے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ رجب اور شعبان میں ہی ہمیں برکت دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ دوستوں، یہ وہ دعا ہے جو کہ تقریباً ہر مسلمان ہی جانتا ہے، کیونکہ یہ رجب کے چاند کو دیکھ کے نبی پاک دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور جو یہ بھی بات بڑی مشہور روایت ہے کہ جو رجب کا مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا ہے اور جو رمضان ہے وہ میری امت کا ہے۔ تو دوستوں، یہ مہینہ بھی افضلیت کے اعتبار سے بڑا افضل ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہرگز بھی آپ لوگ ضائع مت کرنا۔ اس مہینے کی جو برکتیں ہیں اس کو سمیٹ لینا اور اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے جو بھی آپ کے نامہ اعمال کو بدلوانا چاہتا ہے وہ بدلوا لے۔ دوستوں، یہ ایسا مہینہ ہے، اس کے اندر آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ کی ہر جائز دعا اللہ پاک قبول فرمائے گا اور اللہ پاک آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کرے گا کہ آپ لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ یہ جو وظیفہ ہے
یہ جو عمل ہے اس کی یقین کرے بڑی تاثیر ہے اور یہ آزمودہ عمل ہے۔ بالخصوص بات یہ ہے کیونکہ یہ جو وظیفہ یہ بزرگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، یہ کوئی وظیفہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل کوئی میں نے اپنے پاس سے نہیں بتایا دوستوں، یہ وظیفہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جب بھی کسی بندے کو بتایا گیا اور اس نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ محروم رہ جائے، کیونکہ اس وظیفے کے جو فیوز ہیں، اس وظیفے کی جو برکات ہیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، اتنی زیادہ ہیں کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کیسے کیسے فیصلے فرماتا ہے، کس طرح سے اللہ پاک نوازتا ہے، اللہ پاک کس طرح سے آپ کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ جو مبارک ایام ہیں، یہ جو مبارک لمحات ہیں، اس کو غنیمت جانیں، اس کو ہرگز بھی اپنے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں۔ اس کے ایک ایک جو لمحات ہے، ایک ایک سیکنڈ ہے، ایک ایک منٹ ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا دوستوں۔ ایک دن ضائع ہو گیا ہے، ایک دن آپ نے غفلت میں گزار دیا ہے، اب یہ دن غفلت میں مت گزارنا، اس وظیفے کو لازمی کر لینا۔ خدا کی قسم یہ مہینہ رخصت ہوا پھر نہیں آئے گا، یہ وہ بڑا مجرب مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ عظمتیں اترتی ہیں، اس مہینے کے اندر جو ہے وہ گناہ گار کو بخشش ملتی ہے، جو رزق ہے وہ وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے اور نامہ اعمال کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس کی ایک خاص رات ہے 15ویں کی رات، جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر اللہ پاک ہمیں یہ جو 6 نوافل ہیں وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے، وہ بڑے مجرب وہ لمحات ہوتے ہیں، بڑے مجرب وہ نوافل ہوتے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے لازمی پڑھنے ہیں۔ یوں تو آپ لوگ ابھی بھی ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ صرف اسی رات کو وہ نوافل پڑھتے ہیں، لیکن جو آپ کی جو نوافل ہوتے ہیں، جو پہلا نفل ہوتا ہے دراز عمر بالخیر کا، یہ آپ لوگ ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ اسی دن پڑھیں گے، یہ آپ آج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک نفل ہوتا ہے رزق کا، رزق میں خیر و برکت کا، حلال رزق حاصل کرنے کا۔ آج کے اس عمل میں آپ نے وہ 2 نفل بھی پڑھنے ہیں، صرف یہ 2 نفل پڑھ لیجئے گا، کوئی آپ نے 6 نفل نہیں پڑھنے ہیں، بس یہ 2 نفل آج کے دن یہ پڑھا جائے گا دوستوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو نفل ہے یہ خاص ان دنوں کے لیے ہے۔ نفل آپ لوگ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی پاک نے یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ آپ لوگ اس رات کو اگر آپ پاؤ تو کم از کم ان 3 جو 6 نفل ہیں اس کو تو پڑھ لو، کیونکہ اگر ایک بات اجتماعات کے ساتھ بتائی جائے گی تو لوگ زیادہ کثرت کریں گے، تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، لوگوں کو وہ حاصل بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس شہادتیں آئی ہیں کہ جنہوں نے ان 2 نفل کو پڑھا ان کو اللہ پاک نے ان کے جو رزق ہے اس کو وسیع کر دیا، اس کو وسیع کر دیا، عریض کر دیا، اتنا وسیع و عریض کر دیا کہ پہلے ان کے جو مانگنے والے ہاتھ تھے اللہ پاک نے وہ بانٹنے والے بنا دیے، وہ دینے والے بنا دیے۔ دوستوں، یہ سب کچھ جو ہے وہ ان 2 نوافل کی برکت سے ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج کے دن 2 نفل بھی پڑھنے ہیں، اور ایک خاص تسبیح جو میں آپ کو بتاؤں وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، تو ہرگز بھی اپنی طرف سے کمی پیشی مت کریے گا۔ دوستوں، پہلے نفل کو سماعت کر لیں کہ نفل کس طریقے سے پڑھا جائے گا، نفل کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو تسبیحات پڑھنی ہے، جو جادوئی، جو کرامتی تسبیح ہے وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے، پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گا، لیکن پہلے جو ہے آپ لوگ اس کو سماعت کر لیں کہ جو 2 نفل ہے جو حلال رزق کے حوالے سے وہ آپ لوگ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ دوستو، بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ وضو فرما لیں، وضو کر لیں آپ لوگ، اور اگر آپ لوگ اس نفل کو تہجد میں پڑھیں گے تو یقین کریں یہ پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر تو میں قسم کھا کے کہوں گا کہ خدا کی قسم اگر آپ لوگوں نے اس وقت پڑھ لیا یہ 2 نفل تو پھر تو اللہ پاک ضرور آپ کے لیے آسانی کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو رات ہوتی ہے، وہ جو لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحات تو اللہ پاک کو بڑے پسند ہیں، اللہ پاک تو بڑا راضی ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو اس وقت یاد کرے جب تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ سو جاتی ہے، جو آغوش میں چلی جاتی ہے، جو بستر پہ چلی جاتی ہے، جو تھکے ہارے پریشان لوگ ہوتے ہیں، جو دن بھر کی تھکاوٹ کو برداشت کر کے سو جاتے ہیں، تو اللہ پاک کی رحمتیں پھر جو ہے وہ پہلے آسمان پر تجلی فرماتی ہیں جیسا کہ میرے رب کی شان ہے، اور پھر رب دیکھتا ہے کہ بتاؤ
کون ہے مجھ سے محبت کرنے والا؟ اب بتاؤ کون جاگ رہا ہے؟ جو 5 نمازیں فرض تھی وہ تو پڑھنی ہی تھی، لیکن اب بتاؤ کس کو رزق چاہیے؟ کون بخشش چاہتا ہے؟ اللہ پاک کی وہ رحمتیں وہ پکارتی ہیں اس وقت۔ تو اگر آپ لوگوں نے یہ جو تہجد کے وقت کر لیا اس وظیفے کو، تو یقین کریں بڑا یہ سونے پہ سہاگا ہوگا، بڑا سہاگا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ آپ 2 شبان کو ہی صرف اس عمل کو کریں، آپ لوگ سارا مہینہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو تسبیح ہے، تو تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ الغرض آپ نے آج کے دن ضرور پڑھنی ہے، آج کے دن ضرور پڑھیں، کیونکہ اگر آج کے دن آپ لوگ محروم رہ گئے تو پھر یہ دن خدا کی قسم یہ اگلے سال ہی آئے گا، پھر یہ دن نہیں آنے والا، پھر یہ اگلے سال ہی آپ لوگوں کو ملے گا 2 شعبان کا جو ہے۔ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے، عمل کو ذرا ملاحظہ کریں، غور سے سمجھیے گا، اور ہرگز بھی اس عمل کے اندر اپنی طرف سے کوئی تحریف، کوئی کمی، کوئی پیشی مت کریے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ اس عمل میں کوئی کمی پیشی کریں گے تو یقین کریں یہ عمل آپ کا زائل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ ثواب تو ملے گا، لیکن جو ہے ان قریب اندیشہ ہے کہ آپ کو جو اس کی فضیلت ہے، خاص فضیلت، اس سے محروم رہ جائیں گے۔ تو دوستوں باوضو ہو جائے، باوضو ہونے کے بعد نیت آپ نے کیا کرنی ہے؟ نیت کرتا ہوں یا پھر نیت کرتی ہوں، جو میرا بھائی ہوگا وہ کرتا ہوں کہے گا، جو میری بہن ہوگی وہ کرتی ہوں کہے گی، کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کی، اور رزق میں خیر و برکت کے لیے، برکت کے رزق کے لیے، وسعت رزق کے لیے، جو آپ کہنا چاہیں۔ وسعت رزق کہیں گے تو وہ بھی اچھا ہے، حلال رزق کے لیے، وافر مقدار میں ذرائع کے لیے، یہ بھی بہت یقین کرے بڑی باکمال نیت ہے، کیونکہ جب آپ لوگ نیت کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں تو اس کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ تھوڑی جو ہے وہ پریشانی لگتی ہے کہ نیت تو ایک کام کے ارادے کا نام ہے، بے شک ہے، لیکن اللہ پاک سے جب آپ کسی چیز کا اقرار کریں گے کہ میں خصوصی اٹھا ہوں اس وجہ سے کہ رب تو مجھے رزق عطا کر، تو رب کی رحمت تو پکار رہی ہوگی، تو وہ رحمت والے فرشتے آپ کے گھر میں وہ نزول کرنا شروع کر دیں گے، اترنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر جب آپ لوگ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ دونوں اٹھائیں گے، تصور کریں، اور پھر جب آپ نیت باندھ لیں گے اور پھر آپ ثنا پڑھیں گے، پھر آپ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ لوگ سورت ملائیں گے، سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھیں گے۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، اللہ پاک کو اس سورت سے بڑی محبت ہے، اللہ پاک کو یہ سورت بڑی محبوب ہے۔ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں 3 بار آپ لوگ پڑھیں گے سورۃ الاخلاص، اور پھر آپ لوگ رکوع، پھر آپ جو ہے وہ قومے میں کھڑے ہوں گے، پھر آپ سجدہ کریں گے، جلسے میں بیٹھیں گے۔ دوستو بھائیوں بہنوں پھر اٹھ کے دوبارہ آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، 2 رکعت نفل اس طریقے سے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اور یہ جب نفل آپ کے ادا ہو جائیں، اب آپ لوگ ذرا دھیان کریں، کیونکہ جو آپ نے نفل تھے وہ پڑھ لیے، اللہ پاک کے جو رحمت کے فرشتے تھے اپنے گھر میں وہ بلا لیے، اب جو ہے وہ کون سی تسبیح پڑھنی ہے، اب وہ اللہ پاک کا کون سا صفاتی نام مانگنا ہے جس نام کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے رزق کو اور وسیع کرے گا، اور دراز کرے گا، اور عریض کرے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس تسبیح کو ذرا ملاحظہ کر لینا ہے غور سے، کیونکہ یہ بڑی مجرب تسبیح ہے، یہ بڑے مجرب نام ہیں، ان ناموں کو آپ نے ان وظائف کو پہلے بھی پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ وظائف کی جو کرامات ہیں، جو اس کے کرشمات ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں اب آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں یا وہابو کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہر بندہ جانتا ہے، یہ جو وہاب ہے یہ حب سے نکلا ہوا ہے، اسے غیب کہتے ہیں، غیب کے خزانوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ اللہ پاک غیب سے مدد فرما، یا وہابو اور یا رزاقو، رزق میں برکت دے۔ دوستو بھائیوں بہنوں رزق سے مراد صرف دولت والا رزق نہیں ہے، ہرگز بھی لوگ جو ہے وہ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ رزق سے جو مراد ہے، رزق سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ صرف دولت ہے، دولت نہیں ہے۔ دوستو بھائیوں بہنوں دولت ہے، دولت ہے، لیکن صرف دولت نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں صرف دولت ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں صرف دولت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک رزق میں برکت فرما۔ رزق جو ہے یہ عربی جو ہے وہ زبان کا لفظ ہے، اس کے جب آپ لوگ معنوں میں جائیں گے
آپ لوگ جو ہے وہ کوئی سی بھی لغت اٹھا کے دیکھ لیں، فیروز اللغت اٹھا لیں یا پھر انوار اللغت اٹھا لیں، کوئی سی بھی لغت اٹھائیں، اس کے اندر آپ پڑھیں گے تو رزق کو جو ہے وہ جو بچے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی رزق کہا جاتا ہے، بچوں کو بھی رزق کہا جاتا ہے، عزت کو بھی رزق کہا جاتا ہے، اور جو ہے مال و متا اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں، برکتوں کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ تو جو یہ دو نام ہیں، یا وہابو یا رزاقو، اور جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس وظیفے کی فضیلت کیا ہے، اس عمل کے برکات کیا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ شعبان کا مہینہ خدا کی قسم آپ لوگوں سے مس ہو گیا، پھر یہ اگلے سال ہی آئے گا، پھر یہ لمحات نہیں ملنے والے۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ اگر آپ لوگ کریں گے، اللہ پاک کی رحمتیں متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لیں، اگر آپ کے پاس لکڑی کے دانوں والی جو براؤن کلر کے لکڑی کے دانے ہوتے تھے یا کالے کلر کے ہوتے تھے، بس لکڑی کے دانے ہوں، اگر وہ تسبیح موجود ہے تو اور اچھی بات ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ یہ پلاسٹک کے دانوں میں اور لکڑی کے دانوں میں کیا فرق ہو گیا؟ دوستو بھائیوں اور بہنوں، آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، آپ نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا شروع کر دیں، اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، کیونکہ یہ جو ہاتھ ہیں جب آپ قبر میں جائیں گے تو یہ نور سے چمکیں گے، یہ ہاتھ نور سے چمکیں گے، کیونکہ ان ہاتھوں پہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کی تسبیح بڑھی گئی ہے۔ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں، کتنی بار پڑھنے ہیں، جو اس کی کوانٹٹی ہے اس کو ملاحظہ کریں، ہرگز بھی کم یا زیادہ نہیں کریے گا۔ بہت سارے لوگ اپنی طرف سے ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں، لیکن اس نام کی ایک فضیلت ہے، اگر آج آپ لوگ تھوڑا کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو آپ کا وظیفہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، لیکن کم نہیں کریے گا، زیادہ اگر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم نہیں کریے گا۔ اب دوستوں، کرنا کس طریقے سے ہے عمل، اس کو ذرا ملاحظہ کریں، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، بڑا مجرب ہے۔ اب آپ لوگ دوستو بھائیوں اور بہنوں، جب آپ لوگوں نے جو ہے وہ 2 نفل پڑھ لیے، 2 نفل پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے جو ہے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنا شروع کر دیے، یا وہابو یا رزاقو، 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، صرف 313 مرتبہ، 313 مرتبہ، یقین کریں بڑی آسانی سے پڑھ لیں گے، کوئی ٹائم نہیں لگنے والا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ورد تھوڑا زیادہ کرنے سے ہی ہمیں وہ مقام ملتا ہے، تھوڑا ورد زیادہ کرنے سے ہی ہمیں وہ مرتبہ ملتا ہے، تھوڑا ورد زیادہ کریں گے تبھی تو آپ کو وہ چیز عطا ہوگی کہ جس کے لیے اب جو ہے وہ بزرگان جنہوں نے بھی بڑی محنت کری ہے۔ دوستو بھائیوں بہنوں، مشقت کریں گے تبھی تو اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے، اللہ پاک جبھی تو آپ کو نوازیں گے جب آپ تھوڑی بہت مشقت کریں گے۔ تو 313 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 313 مرتبہ، ہرگز بھی جو ہے اس کو کم یا زیادہ نہیں کریے گا۔ جو آپ کو بتا رہا ہوں 313 کی تعداد، 313 کی تعداد میں ہی آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ جب یا وہابو یا رزاقو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دوستو بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر بڑی مجرب سورت ہے، وسعت رزق کے لیے اس سورت کا کوئی ثانی نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو مال و متا کا مسئلہ ہے، مال و پریشانی کا مسئلہ ہے، جو آج کا عمل تھا وہ رزق کثیر کا ہی تھا، وہ دولت والے رزق کے لیے ہی تھا، اور غنی کرنے والے رزق کے لیے تھا، وہ رزق نہیں جس رزق کو پانے سے آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس رزق کے لیے نہیں تھا آج کا عمل۔ آج کا رزق جو تھا، یقین کرے اللہ پاک سلامتی والا عطا کرے گا، جس کو حاصل کرنے سے آپ میں غرور نہیں آئے گا، آپ میں تکبر نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ایسا رزق عطا کرے گا جو تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاقو کو 313 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آپ لوگ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ مبارکہ کو صرف آپ لوگوں نے بہت کم کوانٹٹی ہے، صرف 40 مرتبہ، صرف 40 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد سر اٹھائیے گا، اور آپ لوگ اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں یہ تصور کریے گا کہ آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ تصور نہ بن پائے تو اتنا تصور بنا لینا کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ تو بن جائے گا۔ یہ تصور بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے، وہ لمحات ایسے ہوتے ہیں، آپ کا وہ جو ہے وہ دماغ میں آ جائے گا کہ اللہ پاک کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اللہ پاک کی جو تجلیات ہیں وہ آنے لگ جائیں گی۔
تو دوستو بھائیوں اور بہنوں پھر آپ کہیے گا محبت والے میٹھے لہجے سے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے اسباب پیدا کرنے والے، اے اسباب، یہ آپ محبت میں کہیں گے دوستو بھائیوں اور بہنوں، محبت میں کہیں گے۔ اگر آپ بولے تو میں خدا کی قسم کھانے کو بھی تیار ہوں، اس کو ایک بار آپ وظیفے کو آزما تو لو دوستوں، کر تو لو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کریں مجھے بتانے میں کتنا مزہ آ رہا ہے میں یہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ دوستو بھائیوں بہنوں ہم نے تو کرا ہے، ہم تو اس لطف اندوز جو یقین کریں میں اس موقع پر چلا گیا تھا جب میں نے اس وظیفے کو پڑھا تھا، میں اپنے آپ کو ادھر محسوس کر رہا تھا، جبھی میں اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے، جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ تو دوستوں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیں، اور جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں غزوہ کے اندر جو بے شمار کی پریشانیوں کے شکار ہیں ان کے لیے ضرور بضرور دعا کریے گا، میرے لیے بھی دعا کریے گا انشاءاللہ العزیز، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ جو لوگ بھی کمنٹ میں جو دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی تمام دل کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، اللہ پاک ان سب کی ہر دکھ درد تکلیفوں کو دور فرما دے، اللہ پاک ان سب کو حلال رزق حلال ذرائع عطا فرما، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے والا بنا دے، ان کے بچوں کو فرما بردار بنا دے، ان کے بچوں کو ایسا بنا دے کہ جیسا کہ ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا، جو ان کے جب والد تھے وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ جب بھی اپنے والد کی خدمت کرتے تھے۔ تو دوستوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔